المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وقال في مقام آخر المرء مع من أحب. صدق رسوله النبي الأمين الكريم جل مجده قال في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ ارشاد کچھ مخصوص بندوں کے نام ہے، سارے بندوں سے یہ خطاب نہیں ہے، بلکہ بندوں میں جو اس درجے کے اس لیول کے ہیں ان سے خطاب ہے. آخر یہ کون سے لیول کے ہیں اور کس درجے کے ہیں، ذرا آپ اور میں غور کریں کہ آیا ہم اس لیول میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. اس درجے میں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے ہیں، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئن، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربی، تیرے رب کے پاس آ جا. راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہو جا اس سے، وہ بھی راضی رہے تجھ سے. یہ کتنا بڑا مقام ہے. اب اس کے بعد یہاں جو نفس کہا گیا ہے، یہاں پر نفس سے مراد آدمی. اے وہ بندے جو اطمینان کر چکا ہے، تو اب تیرا کام یہ ہے کہ تو آ جا اس رب کے پاس جس سے تو بھی راضی ہے اور رب بھی تجھ سے راضی ہے. یہاں پر علماء کرام بتاتے ہیں پہلے تو نفس کی ایک قسم ہے نفس امارہ. نفس امارہ کہتے ہیں برائی کا حکم دینے والا نفس. انسان ہے اور ہمیشہ وہ یہ سوچتا ہے کہ گناہ کرے، کسی بھی حیثیت سے. جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے، اور کیونکہ اللہ نے گناہوں کی لذت اور اس کی مٹھاس کو سامنے رکھا ہے. گناہ کی لذت، گناہ کرتے ہی اس کا رد عمل آ جاتا ہے. ہاں یہ کرے، جھوٹ بولے، 100 روپے کی چیز 200 میں بیچ دیے، فوراً نفع آ گیا تو 100 روپے. تو یہ گناہ کی لذت ہے، اس کی مٹھاس ہے جو آدمی محسوس کر سکتا ہے. اس کے انجام کو اللہ نے پیچھے رکھا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو
دکھائی نہیں دیتا. اور یہ انجام اگر آدمی یہی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا تو وہ پیچھے اتنی برائی جمع ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن دونوں کو جمع کیا جائے تو نفع فائدہ کم، نقصان زیادہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، اور اس میں سارے انسان ملوث ہیں. ہر آدمی اپنی حیثیت سے گناہ کرتا ہے. کوئی مشہور و معروف ہے، چھپ چھپ کر کرتا ہے. عام ہے، برسر عام کرتا ہے. نہیں اور خاص ہے تو خاص طریقوں سے کرتا ہے. یہ نفس امارہ، یہ سب کے ساتھ پیدا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے پہلے اس کو دور کر. یہ نفس امارہ کی برائیوں کو دور کر، اس کے بعد تجھے ایک درجہ ملے گا، تجھے ایک لیول ملے گا نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ. یعنی تو گناہوں سے بچتا رہے. اب یہ گناہوں سے بچنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ گناہوں سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یا کرسی پہ بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی لائف میں اتنا ہی مشکل ہے. قدم قدم پہ ہم گناہ کرتے ہیں. آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے کہ کسی نہیں دیکھنے والی کو دیکھ لیا، آنکھوں کا گناہ ہو گیا. نہیں سننے والی چیز سن لیا، کانوں کا گناہ ہو گیا. نہیں بولنے والی بات بول دیا، زبان سے گناہ ہو گیا. ظلمن کسی پر ہاتھ اٹھا دیا، ناجائز طور پر کسی مقام پر چلے گیا، پیروں کا گناہ ہاتھ. تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک راستہ ہے. اس گناہ سے آپ کو روکنے والی ہوتی ہے نیکوں کی مجلس. اس کی مثال علماء نے یوں بیان کیا ہے، آپ کسی عطر فروش، عطر بیچنے والے کی دکان پر جائیے، خریدیے مت. عطر کی کوئی شیشی، کوئی بوتل مت خریدیے. صرف اس کے پاس، اس کے دکان میں تھوڑی دیر بیٹھیے. تو کیا ہوگا اس تھوڑی دیر بیٹھنے سے؟ ہوائیں جیسے ہی گزرے گی، جن جن شیشیوں پر سے، عطر کی شیشیوں پر سے گزرے گی، آپ خریدے نہیں، کوئی بوتل کھلی نہیں ہے، لیکن ہوائیں اس پر سے جب گزرتی ہیں تو آپ کے دل و جان کو خوشبودار کر دیتی ہے. تو اسی طرح نیکوں کی مجلس میں بیٹھیں، کوئی ان سے مسئلہ نہ پوچھے، کوئی ان سے بات نہ کرے، صرف خاموش بیٹھ جائیں. کہ جس طرح عطر کی دکان میں بیٹھنے سے خوشبوؤں سے پورا جسم اور روح، دل و دماغ معطر اور خوشبودار ہو جاتے ہیں، نیکوں کی مجلس میں بیٹھنے سے گناہوں سے ایسی آدمی رک جاتی ہے. ایک عادت بنتے جاتی ہے. جب جاتے خوشبو سے اچھا تعلق ہو جائے، کوئی خوشبو پسند آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب لینے کی، خریدنے کی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ خوشبو دے دیجیے، کیونکہ یہ کافی دیر تک کی رہتی ہے اور سونگنے والوں کو اچھی بھلی معلوم ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے خریدے. تو اسی طرح جب آپ اسے عطر خرید کر استعمال کریں گے تو جو کیفیت، اب آپ کو دکان جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ کو دکان جا کر حاصل کی جا سکتی تھی اب آپ کے گھر میں آ گئی. تو اسی طرح نیکوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد ان کی محفلوں سے جو چیزیں آپ سیکھے ہیں اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خود بخود ہماری زندگیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد یہ تھا نفس امارہ سے. اب یہ مجلس میں جب آ جائے گا، جیسے عطر کی دکان میں بیٹھنے سے خوشبوؤں سے آپ کیا ہو گئے؟ مانوس ہو گئے، نام پتے بھی معلوم ہو گئے. اس خوشبو کا یہ نام ہے، اس خوشبو کا یہ نام ہے، اس خوشبو کا یہ نام ہے. تو ظاہر ہے جب ہماری ناک خوشبو سے معطر ہو جائے گی، خوشبوؤں کی تمیز کرنے لگے گی، یہ شمامہ ہے، یہ عود ہے، یہ چمیلی ہے، یہ گلاب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جیسا اس سے مانوس ہو کر اس کے نام پتے جب لگانے لگ جائیں گے اور ہر خوشبو کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا، کوئی آپ کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا. تو جس طرح جب ان کے ناموں سے، ان کی خوشبوؤں سے جیسے واقف ہو جائیں گے، اسی طرح آدمی بدبو سے نفرت کرنے لگے گا.
بدبو کے مقامات پر بھی نہیں جائے گا، نہیں وہ چیز میرے لیے نہیں۔ تو اسی طرح نیکوں کی مجلس میں آئے گا تو گناہوں سے آپ بھی نفرت کرنے لگے، ایک گناہ، دو گناہ، تین گناہ، چار، ایسے ایسے ہوتے 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 ایک لیول اس کا بڑھ جائے گا۔ کیا لیول ہو جائے گا؟ نفس امارہ سے ہٹ کر، یعنی برائیوں سے ہٹ کر نفس لوامہ میں آ جائے گا۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ ہمیشہ آپ کو ٹوکتے رہتی ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اور میں جھوٹ بولتے ہیں تو منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جس کو آپ اور میں سن نہیں سکتے، لیکن ساتھ میں جو فرشتے ہمارے ہیں یہ ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے۔ کیوں؟ ان میں وہ نفاست ہے، ان میں وہ پاکیزگی ہے، ان میں وہ باریکی ہے جو اس کی بدبو سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ جب بندہ کوئی نیکی کر لیتا ہے تو یہ مٹ جاتی ہے، پھر وہ قریب آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی اس درجے پہ آتا ہے، جو میں نے آیت پڑھی، ابھی اس لیول میں تو ہم گئے نہیں، وہ نفس مطمئنہ ہے، ابھی لوامہ میں ہے۔ لوامہ میں یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، اس کو کسی عالم سے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے، ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ دیکھو صحابہ کیسے تھے؟ ایسے تھے، گناہ کرنا بات کی بات، گناہ ہی نہیں معلوم ان کو۔ اہل سنت اور جماعت سے اگر پوچھیں کہ صحابہ کیسے تھے، گناہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے، وہ بات کی بات، اس پہ ہم گفتگو نہیں کرتے۔ ہم سے پوچھو، اہل سنت اور جماعت سے پوچھو، صحابہ کو گناہ بھی نہیں معلوم تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا، مل اسم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول گناہ کسے کہتے ہیں؟ حضور چاہتے تو ان سے یہ کہہ سکتے تھے، جاؤ ایک کاپی بھی پین لے کے آؤ، میں گناہوں کی لسٹ دکھا دیتا ہوں تم کو، مگر وہاں وہ پوزیشن تھا نہیں کہ ان کو اتنے لمبے، ماں باپ کو ستانا گناہ، پڑوسیوں کو ستانا گناہ، رشتے داروں کو ستانا گناہ، یتیم کا مال کھا جانا گناہ، وہ جھوٹ بولنا گناہ، غیبت، اتنے لینے صاحب گناہوں کی کوئی تعداد ہے؟ اب وہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، آپ اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ کاپی نہیں، قلم نہیں، بس ایک بات حضور اس کے کان میں ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں، جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ کیا فرمائے؟ الاسم ما حاک فی نفسک، جو چیز تیرے دل میں کھٹکے، جب تو عن قریب وہ کام کرنے جا رہا ہے، اب کرنا ہے، اس کام کو انجام دینا ہے، دل سے پوچھ لیجئے اس وقت کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے۔ دل آپ کو ایسا فتویٰ دے گا، دنیا کا کوئی مفتی نہیں دے گا۔ کیوں؟ مفتی دے گا تو چہرہ دیکھ کر دے گا، رشتہ داری کو دیکھ کر دے گا، سامنے والوں کو میرے جواب سے نہیں معلوم کتنے دل ناراض ہوتے ہیں، کتنے دل راضی ہوتے ہیں، یہ سب سوچنا پڑے گا نا اس کو۔ اچھا میں یہ جواب دوں گا تو کیا پھر بعد میں میری خیر رہے گی؟ یہ دل ویسا نہیں ہے۔ استفتی قلبک، تیرے دل سے فتویٰ پوچھ لے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب آپ اور میں زندگی کے شب و روز میں، روز صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے، 40 تک پہنچ گئے، 50 تک پہنچ گئے، کوئی تو اور آگے تک پہنچ گئے، لیکن کبھی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں معلوم؟ ایک بات مجھے بہت اچھی لگی، ہم نے بننا نہیں چاہتے، ہم نے بولیے نہیں بننا چاہتے، بولنا بھی نہیں چاہتے، نہیں بولنا، ہم نے بننا نہیں چاہتے، نیک دکھنا چاہتے ہیں۔ کتنی پتے کی بات ہے؟ ہم نیک بننا نہیں چاہتے، پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نیک دکھنا، سفید کپڑے، اچھی گھڑی، اچھا اینک اور خوبصورت جو ہے سو موبائل اور وہ خوشبو اچھی، سامنے سے گئے تو کیا آدمی، اخلاق میں ایسی خوشبو ہو، نہ وہ کپڑوں کو دیکھے، نہ وہ آپ کی کسی اور چیز کو دیکھے، آپ کی
گفتگو سے سمجھ میں آئے کہ آپ مسلمان ہیں. ہم عاشق رسول بننا نہیں، کہلوانا چاہتے ہیں. دیکھو آج ہمارے جلسوں کا کیا حال ہے، کوئی یوں کہتے نعرہ، کوئی یوں کہتے نعرہ، کوئی جھومتے، کوئی کیا حالت کرتی ہے ہماری مجلسوں. اللہ اکبر، کیا اس میں نخرے ہیں، کیا اس میں انداز ہے، کوئی بات ہی نہیں. بس ہم نے بننا نہیں چاہتے، نیک دکھنا چاہتے. لوگ ہم کو نیک بولے بس ختم، کافر کیا نہیں کرتے، بس اسی پہ ہم خوش ہیں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا استفتی قلبک، تجھے کیا پوچھتا ہے؟ تیرے دل سے پوچھ. اللہ نے ہر ایک کے دل میں اتنی تمیز اور اتنی قوت پیدا کر دی ہے. بڑا ہے تو اس کے حساب سے، بچہ ہے تو اس کے حساب سے، عورت ہے تو اس کے حساب سے، بوڑھا ہے اس کے حساب سے. استفتی قلبک، تیرے دل سے پوچھ. تو یہ ہے نفس لوامہ جو ہمیشہ آپ کو اور مجھے کیا کرتا ہے، ٹوکتا رہتا ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اذان ہو گئی، شروع ہو جاتا اندر سے نماز نماز نہیں. اب ہم کیا تسلی دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے ابھی، کیا تسلی دے دیتے، آدھا گھنٹہ ہے، چلو جب تک وہ کام کر لے کے آ جائے. وہ کام بھی ہو جاتا، جماعت بھی ہو جاتی. اور بدقسمتی ہمارے پاس یہ ہے، ساری مسجدوں میں 1:30 بجے نماز. کیا ہے؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے 1:30 بجے نماز نہیں پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ سوچ، یہ فکر میں تبدیلی کی ضرورت ہے. میں تو جب سے یہاں آیا ہوں بہت زیادہ فکر مند ہوئی اس بارے میں. بھئی کوئی 2 بجے کیوں نہیں رکھتے؟ تو اب ہمارے مولانا صاحب کو یاد کرنا پڑتا، انہوں نے بہت قربانی دی ہے. ہمارے پاس عشاء کتنے بجے بولو؟ 8:30 بجے. شروع میں میرے سے بولے بابا 15 لوگ واپس گیا کہیں تو 8:30 کو رکھے. بولا 15 گئے تو 30 آتے. ایک سہولت ہے، یہ بھی ضروری نہیں 8:30 پڑھے تو ہوتی، آپ 8:45 بجے بھی پڑھ لیجیے، ہو جاتی. یہ لوگوں کی سہولتوں کا خیال رکھ کے دین الدین یسرن، دین آسان ہے. یہ مطلب دیر بچ گیا، 5-7 منٹ میں فرض نماز ہو گئی. اب کہیں بھی ادھوری میں، پوری ادھوری میں اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں. 1:30 بجے بس. کیا طریقہ ہے صاحب یہ؟ اچھا اس میں کیا حکمت ہے مجھے بتائیے. کوئی 1:45 رکھ سکتے ہیں، ایک 15 منٹ کے وقفے سے. کوئی 2 بجے، کوئی 2:30 بجے. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا وقت 1:30 بجے کا ہی ہے؟ اس میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. مصلی حضرات بھی غور کریں، مؤذن حضرات بھی غور کریں، اور ہماری کمیٹی والے بھی غور کریں، اور کمیٹیوں والوں بھی غور کریں اس بات پر کہ لوگوں میں آسانیاں پیدا کریں. یہ مشکل ہے سب کے لیے 1:30 بجے کا وقت ہونا. آپ اپنے دل پہ یاد رکھیے اور پوچھئے کیا یہ ٹھیک ہے؟ غلط نہیں ہے لیکن تکلیف دہ ہے. تو بہرحال یہ غور کریں. تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ الاسم، تو حضور نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، تمہارے دل میں جو کھٹ کے وہ گناہ ہے. تو آدمی اب یہاں سے شروع ہو گیا، اب پھر اور کوئی موقع آ گیا ہے نیکی کرنے کا، دل اندر سے پکارتا ہے تو مومن ہے، تیرا کام ہے یہ نیکی کر، اور اوپر سے شیطان بھی لگا ہوا، وہ ہیلے بہانے اسی کشمکش میں آدمی گزرتا رہتا ہے. ادھر سے ملامت ہوتے رہتی ہے، ادھر سے حکم ہوتے رہتا ہے، ادھر سے رکاوٹ ہوتے رہتی ہے. یہ نفس لوامہ ہے. نفس امارہ تو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک. اس کا کام ہی گناہوں کا حکم دینے والا. اب یہ نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا روکتا ہے، ارے یہ بھی اس سے گناہ ہو گیا، توبہ توبہ. توبہ صرف گلوں پہ مان لینے کا نام نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم توبہ پہ تقریر کریں گے، اس وقت بتائیں گے توبہ کسے کہتے ہیں. تو آدمی توبہ کر لیتا ہے، نفس ہے، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لیا، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ. یہ نفس لوامہ ہے. کم سے کم توبہ کی تو توفیق ہوئی نا، کم سے کم توبہ کرنے کی توفیق تو ہوئی.
ایک بزرگ سے غالباً بایزید بستامی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، دل توبہ کرنا چاہتا ہے، دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ توبہ کی توفیق ملنا ہی بڑی بات ہے، قبول تو پہلے ہی ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کسی کو اپنے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے تو توبہ کی توفیق دیتا۔ اب بندہ اس میں تاخیر کیے بغیر اگر اس راستے پہ آ جائے سمجھ لو کامیاب۔ تو یہ ہے نفس لوامہ۔ اب اس میں کتنے سال گزرتے گی؟ اب اس کے بعد درجہ آتا ہے نفس مطمئنہ۔ یہ یہاں پر اطمینان، نہ گناہ ہوتے آدمی سے، نہ ہی کوئی اور برائی کرتا، بس اطمینان میں، اور ایسا اطمینان کہ یہ رب سے راضی، رب اس سے راضی۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ پہلے نیکوں میں آ جاؤ بولے، پہلا حکم کیا دیے؟ نیک بندوں میں آ جاؤ، جنت بعد میں ذکر کی ہے۔ چاہتے تو آیت کو ایسا بھی لا سکتے تھے نا، فادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، نہیں، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں آ جا، اس کے بعد میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس میں نقطہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں پہلے نیکوں کی صحبت اختیار کرو، اس صحبت سے اگر تمہارا دل اور تمہارا دماغ، تمہارا نفس مطمئن ہو جائے اور اس چیز سے محبت کرنے لگ جائے، جیسے وہی مثال لیجیے عطر فروش کی دکان پہ آپ جا کر بیٹھے، آپ اس سے کوئی عطر نہ لیں، کوئی عطر لگائیں بھی نہیں، خالی ہواؤں سے آپ کے کپڑے بھی خوشبودار ہو جائیں گے، جسم بھی خوشبودار ہو جائے گا، جو سانسیں آپ وہاں بیٹھ کر لیں گے ان سانسوں کے ذریعے خوشبو اندر تک جائے گی۔ تو ایسا ماحول جب مل جائے گا، میرے نیک بندوں کی محفلوں میں بیٹھ کر تمہارا جب یہ عالم ہو جائے گا تو اب تم سیدھے جنت میں ہی آ سکتے ہو۔ تو یہ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کی طرف لاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ملاحظہ فرمایا، دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مختلف دور میں ذکر کی مختلف کیفیتیں، طریقے رہے ہیں، ہر طریقہ جس سے شریعت کا کوئی حکم ٹکراتا نہ ہو وہ پسندیدہ ہے۔ اصل ذکر کرنے کا مقصد یہ رہتا کہ نفس پہ مشقت گزرنا، آدمی کی طبیعت پہ مشکل گزرنا، اس طریقے سے، اور دوران ذکر کوئی سستی اور کاہلی نہیں ہونا۔ اس طریقے سے پیران طریقت جو سلسلے کے شیوخ ہیں وہ کراتے ہیں اور کرتے رہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تو یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں علم کی مجلسیں، جہاں پر علم پڑھایا سکھایا جاتا ہے، یہ مجلس بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند، اور ذکر کی مجلس بھی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو بہت پسند۔ دو مجلسوں کی اہمیت بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو مجلسیں بیٹھی ہیں، ایک مجلس مسائل سیکھ رہی ہے، نماز میں فرض کتنے ہیں، کتنے ہیں، ہاں کوئی جواب نہیں، کتنے بھی رہے تو ٹائم ہو رہا ختم کرو، نہیں پڑھے نا، یہ مسائل سیکھ رہے ہیں، غسل میں فرض کتنے ہیں، وضو میں فرض کتنے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں۔ اور ایک مجلس میں اللہ کا ذکر، دل کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، یہ ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا اور فرمایا کلاہما علی الخیر، دونوں جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں، دونوں کا مشن اچھا ہے، انہوں ظاہر سکھا رہے ہیں، انہوں باطن پاکیزہ کر رہے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے ساری کائنات کا استاد بنا کر بھیجا ہے، لہذا میں اب بیٹھنا چاہوں تو کس میں بیٹھوں، جبکہ دونوں مجلسیں اچھی ہیں اور حضور نے خود بشارت دے دی دونوں بھلائی پر
تو حضور اب جب تشریف رکھتے ہیں تو سیکھنے سکھانے کی مجلس میں تشریف رکھتے ہیں. تو آپ تشریف رکھ کر قیامت تک دنیا میں جو بندے، جو طلبا، جو لوگ سیکھتے سکھاتے ہیں ان کو حضور کی صحبت نصیب ہے، کیونکہ حضور اس میں تشریف فرما ہوگی. اب یہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دل کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، گناہوں کو روکنے کے طریقے جو ادھر بیان ہو رہے ہیں، حضور ان کی برائی تو نہیں بیان کی، ان کے بارے میں فرمایا یہ بھی اچھے ہیں. تو اب دیکھیں ان کا کیا ہوگا. جب یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مجالس ذکر کی مجلس کی اہمیت بھی معلوم کر لیجیے. آج ہمارا عالم یہ ہے، علم سے دور، علم کی مجلسوں سے دور. اب ذکر کی مجلسوں میں کہاں آئیں گے؟ کیونکہ علم آیا تو یہ سب آئے گا، علم سے ہی دور. اب وہ آپ لوگ کہیں بیٹھے معلوم نماز پڑھنا ہے بول کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں تو کب کی چلے جاتے تھے. میں غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ ہمارا عالم ہے، ہمارے پاس مجلس میں ایک دو تین شیطان رہتے ہیں. کتنے؟ بولیے. ان لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہلو دیکھ لیتے، ارے بیان ہو رہا، ہلو اٹھو. کیا کرتے؟ وہ ادھر رہتے شیطان، اٹھتے اور اب دوسرے ان کو دیکھتے ہمت ہوتی، ارے انہیں جانا میں کیوں نہیں جانا، چلو ان کے ساتھ اٹھ کے. آپ کبھی بکروں کو دیکھیں، اچھا خاصا ریوڑ میں جاتے رہتے ہیں، بندے میں جاتے رہتے. ایک اگر ادھر پلٹ گیا سمجھو کیا کرتے؟ دو چار اس کے ساتھ جاتے. وہ پہلے والے کو بھی نہیں معلوم ان کہاں جا رہا، یہ پیچھے آنے والوں کو بھی نہیں معلوم ان کہاں جا رہا. تو ہماری مجلسوں کا ذکر ایسا ہو گیا. ارے مسجد میں ایک 5-10 منٹ بیٹھے گے، کیا بول رہے سنیں گے تو نہیں سننا ہی نہیں، وہ تو بولے سننے. وہ ایک دو چار شیطانوں کی وجہ سے 5-25 شیطان نکل کے چلے گئے. تو یہ ماحول ہوتے جا رہا ہے ہمارا. یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، غور کریے اس پہ. کیا ہم جو یہ کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں؟ اچھا یہ 5-7 منٹ میں دنیا کی کون سی بڑے کروڑ پتی بننے والے ہیں، یہ بھی غور کریے. یہ تو بیانوں کا عالم. سنتوں کا عالم کیا ہو گیا؟ دوسرا سلام پھیرنے کا انتظار. پھیرے ہوئے باہر، پہلے فون نکالنا جیب سے، نکالنا لینا نکل. یہ فون نہیں نکالتے معلوم قبولیت کا OTP آیا کیا ہے؟ نماز قبول ہوئی بول کے اللہ میاں کوئی میسج اسے ڈالے کیا ہے؟ اتنی دیر بھی ہم موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ لت، یہ لعنت جو ہم کو گھری ہوئی ہے. موبائل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ اس کا استعمال تم نے کیسے کیا. یہ سب آپ کو ملیں گے علم کی مجلسوں میں. تو یہ 2-3 شیطانوں کو چھوڑ دیجئے، جاتے جانے دیجئے، آپ مت جائیں گے. سمجھے بات؟ تو یہ ہوا. تو حضور نے فرمایا مجلس ذکر، جب کہیں مجلس ذکر ہوتی ہے فرشتے پورے اس مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں. یہاں ذکر نہیں ہے، وہ علم کی مجلس میں. اب یہاں حضور آ گئے، بس کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک؟ اب یہاں فرشتے گھیر لیے، محفل ذکر ختم ہو گئی. اب اس کے بعد یہ لوگ چلیں گے تو فرشتے سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہاں سے آ رہی، پھر بھی اللہ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بولے وہ میتر مسجد میں حلقہ ذکر تھا. اچھا کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ تو بولے تجھے یاد کر رہے تھے، اپنے گناہوں سے مغفرت کر رہے تھے اور جنت کا سوال کر رہے ہیں. الہی ہمیں جنت نصیب فرما، یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ غور کریے، جو بندے جنت مانگ رہے تھے کیا وہ بندے جنت کو دیکھے ہیں؟ اللہ فرشتوں سے یہ پوچھ رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے نہیں دیکھے. اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ تو بولے اور زیادہ مانگتے. اچھا اور کیا مانگ رہے تھے میرے بندے؟ تو بولے دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اس کے عذاب کی سختیوں اور اس کی ہولناکیوں سے تیری رحمت مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے میری
دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں دیکھا ہے. اگر دیکھتے تو کیا کرتے؟ بولے اور زیادہ مانتے, شدت سے مانتے, اور گڑ گڑاتے, اس طریقے سے مانتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جتنے بھی اس مجلس میں فرشتے گئے تھے تم گواہ رہنا, میری عزت و جلال کی قسم, میں نے ان کو, انہوں نے جو مانگا وہ دے دیا اور ان کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب فرشتے یہ ہمارے پرانے دشمن ہیں. فرشتے ہمارے پرانی دشمنی ہے, ان سے ہم نہیں ہوتے. الہی پوری مجلس ذکر والوں کو مغفرت کر دیا, بخش دیا, ٹھیک ہے, مگر ایک آدمی وہ مجلس ذکر میں بیٹھنے کے واسطے نہیں آیا تھا, کیونکہ معلوم یہ مولویوں کے مجلس میں بیٹھے تو بہت دیر کر دیتے ہیں لوگ, اور میں وہاں دنیا کما لے تو اتنی دیر میں, انہیں بیٹھنے نہیں آیا تھا. وہ کسی کام سے آیا تھا, اور جس سے کام تھا انہیں حلقے ذکر میں تھا, تو اس کا حلقہ ختم ہونے کے واسطے انہیں وہاں انتظار کر لیتے بیٹھا. اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی برکت سے اس کو بھی محروم نہیں کروں گا جو میں نے اس کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ فضیلتیں اس واسطے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ یہ محفلیں, چاہے علم کی محفل ہو چاہے ذکر کی محفل ہو, آپ 5-10 منٹ کے واسطے اللہ کے واسطے چھوڑ کر نہ جائیں. کیوں؟ ہم چھوڑ کر جو جا رہے ہیں اس سے میسج ہماری اولاد پر بہت غلط پڑ رہا ہے. ہماری اولاد کو پوچھو جمعے کی کتنے لگاتے ہیں؟ 2 رکعت. کوئی بھی چھوٹے بچے سے اٹھا کر پوچھو کیوں؟ بابا کے ساتھ آیا, بابا کچھ کام کرے. ان سے پہلے دادا کے ساتھ آیا تھا, دادا بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا سنت پڑھے. ارے نہیں جی غلط بول رہے ہیں آپ, کہاں پڑھے سنت؟ پورا باہر ان کے ساتھ بھی. اب اس کے بعد بڑے بابا چچا ان کا بھی وہی چھاپ. اب وہ بچے کے ذہن پہ کیا اثر مرتب ہونا وہ آپ بولیے, میں نے بولتا. ہر مسجد کا یہ حال ہے. اب کیا کرنا مسجدوں میں کمیٹی والے, کیا کرنا ڈنڈے لے کے باہر ٹھہرنا, یہ کیا کرنا, مگر ان کو بھی بخشنے والے نہیں. اب میں جاتا ہوں دوزخ میں, تو کیا کرنا ہے بولے تو کہیں گا, اس سے بھی سدھرنے والے نہیں ہیں. مولانا صاحب کیا کرنے کا دوسرا کام, پورے دروازے بند کر دیں. اب جاؤ وہ چابیاں رکھ لیں گے, انہوں لمبی سنت پڑھنا. میرے کو تو یہ 2 سنتیں نظر آ رہی ہیں, یہ 2 بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم کو سدھر جائیں گے تو اس کا اثر خود پہ بھی اچھا ہوگا, ہماری یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پہ بھی اچھا ہوگا, اور باہر سے جو گزرنے والے ہمارے برادران وطن ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی جو بھی غیر مسلمین گزرتے ہیں ان پہ بھی اچھا اثر ہوگا. یہ ہمارا 2 4 دروازے میں تو بھیڑ دیکھ کے وہ سامنے والے کے دل پہ کیا گزرتے ہیں, کتنا بیزار ہے یہ مسلمان اپنی مسجد سے ایک مرہ نکلنے کے واسطے. یہ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ دیکھو وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. قلب میں سوچ نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. تو آئیے آج سے اسی جمعے سے عہد کرتے ہیں کہ ہم مجلس علم کی مجلسوں میں بیٹھیں گے. دیکھیے اس کی برکتیں کیسی ہوتی ہے, مانگنے سے زیادہ ملے گا. یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں الہی یہ دے وہ دے وہ دے, علم کی مجلس میں بیٹھو, ذکر کی مجلس میں بیٹھو. اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب کی زبان سے, جو بندہ مجھ سے مانگنے سے رہ گیا میرے ذکر میں یا میرے علم حاصل کرنے میں, تو میں اس کو مانگنے سے برکت دیتا ہوں. تو آج سے عہد کریں گے کہ علم کی مجلسوں میں, ذکر کی مجلسوں میں پابندی سے بیٹھیں گے. بولیے بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اس میں ہرگز نماز سنتیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. بھلے آپ کا نقصان ہو, نقصان تو نہیں ہوتا. ایک نفس عادی ہو چکا ہے پہلے چلے جانے کے. اچھا جا کے کوئی بڑا کام بھی تو نہیں کرنا ہے. چبوتروں پہ, دکانوں پہ, وہ بازار میں فرنی کی بنڈی کے پاس, وہ خواجہ کی بنڈی کے پاس, وہ کیا ہے صاحب؟ کیا آپ سنت پڑیں گے تو میں دیتا ہوں, نہیں دیتا.
کیا جلدی کیا ہے ایسی بات کو سمجھیے، پہلے دین کو سمجھیے. یہ ہمارا دین جمعے کو آپ پر 2 رکعت نماز فرض کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. بچے بڑے بوڑھے، اس کے بعد دیکھیں دوسری جمعے سے بچے خود آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ سنت پڑھنا ہے. یہ ہم ان کو درس دیں گے. اس کو کہتے ہیں تربیت، اس کو کہتے ہیں دین ان تک پہنچانا. یہ تو دین سے بیزار کرنے کے کام ہم کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد